بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور بے شک دوبارہ پیدا کرنا اسی کے ذمے ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 47 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے واو یعنی اور، ان یہ کہ، یقیناً، علیہ دو حصوں پر مشتمل ہے، علا اور ہا، یہ مل کر علیہ بن جاتے ہیں۔ علا یعنی پر اور ہا یعنی اس، علیہ اس پر، اور یہاں پر جملے کی مناسبت سے یعنی اس کے ذمے ہے۔ جیسے ہم اردو زبان میں بھی کہتے ہیں کہ اب اس پر ہے کہ اس کام پر عمل کرے، اس کام کو انجام دے۔ اس پر ہے یعنی اس کے ذمے پر ہے، اس کی گردن پر ہے، اس کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے۔ یہاں پہ اس طرح بھی توجہ فرمائیں کہ جب بات مذکر کی ہو رہی ہو تو علیہ ہوتا ہے، اور جب مؤنث مادہ کی، عورت کی بات ہو رہی ہو تو علیہا، یعنی فقط ہا نہیں ہوتا بلکہ ہا الف، علیہا، یہ جسے ہم اردو زبان میں ہے کہتے ہیں، عربی میں اس حرف کا نام ہے ہا۔ علیہ مذکر کے لیے اور علیہا مؤنث کے لیے۔ اگلا لفظ ہے النشأۃ۔ نشأہ کا معنی چند دروس پہلے بھی بیان ہوا تھا، مختصراً دوبارہ بیان کرتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ النشأۃ کا معنی ہے، اصل معنی ہے زندہ ہونا، نیا ہونا، رونما ہونا، بلند ہونا، یا مثلاً اگنا، جیسے پودے زمین سے اگتے ہیں، بڑھنا، بتدریج ترقی کرنا، یعنی تدریجاً اوپر کی طرف جانا، ترقی کرنا، نشو و نما پانا۔ اسی طرح بچہ جب جوان ہوتا ہے، جوانی میں قدم رکھتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور خاص لفظ جو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے ناشی۔ یہ ناشی ہے یعنی ابھی تازہ تازہ جوانی میں اس نے قدم رکھا ہے، اور یہ لفظ ناشی اسی نشأت سے بنا ہے۔ اور یہ لفظ ناشی ایسے شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو کسی کام میں نیا نیا ہو، ابھی اسے پورا کام نہ آتا ہو۔ مثلاً نئے طالب علم کو، جو نیا نیا مثلاً طالب علم بنا ہو، اسے کہا جاتا ہے ناشی، یعنی ابھی اس کا آغاز ہے، بہت ساری چیزوں کا اس کو علم نہیں ہے۔ اسی سے لفظ انشاء ہے، اور انشاء کا معنی ہے کسی چیز کو پیدا کرنا، کسی چیز کو بڑھانا، کسی چیز کی پرورش کرنا، کسی چیز کو ایجاد کرنا اور اس کی تربیت کرنا، اس کو بڑھنے میں مدد دینا، اسے کمال تک پہنچنے میں مدد دینا۔ یہ سارے معانی لفظ نشأت کے اندر شامل ہیں۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اخرى یعنی دیگر، دوسری، یہ آخر کا مؤنث ہے۔ بنیادی حروف ان کا کیا ہے؟ حمزہ، خا اور را۔ آخر کہتے ہیں دیگر یا دوسرے کو، ہم کہتے ہیں ایک مرد اور دوسرا مرد۔ عربی میں کہیں گے رجل، ایک مرد، و رجل آخر، دوسرا مرد یا دیگر مرد۔ عربی میں مؤنث کے لیے کیا کہیں گے؟ امرأۃ، ایک عورت، امرأۃ اخری، دیگر عورت یا دوسری عورت۔ النشأۃ الاخری، دوبارہ پیدا ہونا، دوسری بار پیدا ہونا، اور یعنی دوسری دفعہ کی پیدائش، اور اس سے مراد اس دنیا میں موت کے بعد اگلے عالم میں دوبارہ زندہ ہونا ہے، دائمی اور ابدی زندگی کے لیے۔
اور یہ کس کے ذمے ہے؟ کون ایسا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی۔ پہلی آیات میں خدا نے کیا تذکرہ فرمایا؟ کہ وہ خلق کرتا ہے، اللہ ہی خلق کرتا ہے ذکر اور انثیٰ، نر اور مادہ پر مشتمل زوجین کو، اللہ ہی کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں کیا فرمایا تھا کہ تم غور کرو کس قدر معمولی چیز سے خلق کرتا ہے۔ من نطفۃ اذا تمنی، انسان کیا کرتے ہیں؟ بس وہ ایک عمل کو انجام دیتے ہیں اور ایک نطفہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میں منتقل کر دیتے ہیں، اس کے بعد ان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہوتا۔ رحم کے اندر کیا ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اور اس نطفے کو قرآن مجید کے فرمان کے مطابق فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہم نے اس ایک معمولی نطفے کو مختلف مراحل سے گزارتے ہیں اور اس کے بعد سننے والا اور دیکھنے والا انسان وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ تو جب وہ ایک دفعہ کر سکتا ہے تو دوسری دفعہ بھی کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ، اور یہ کہ یقیناً اسی کے ذمے ہے۔ تعجب نہ کرو، کفار تعجب کرتے تھے کہ ہماری ہڈیاں بھی جب مٹی بن جائیں گی تو کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ فرمایا تعجب نہ کرو، تمہارے اطراف میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسان پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کو تمہارا علم نہیں پیدا کر رہا، تمہارا اختیار نہیں پیدا کر رہا۔ کوئی بھی ماں باپ اس بات کے دعوے دار نہیں ہے کہ ہم نے پیدا کیا ہے، اور اگر یہ لفظ استعمال کرتے بھی ہے کہ ہم نے پیدا کیا ہے تو اس کی مراد اپنی پتہ ہوتی ہے کہ ہم ان اسباب میں سے ایک سبب بنے، لیکن وہ سارے کے سارے اسباب۔ اچھا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، خود نطفے کا، اس مادے کا باپ کے بدن میں پیدا ہونا، اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لہذا کتنے ہی مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس قابل ہی نہیں ہوتے، یعنی حتیٰ کہ وہ مادہ بھی موجود ہوتا ہے لیکن اس میں وہ تقدیر، وہ اندازہ موجود نہیں ہوتا، وہ طاقت موجود نہیں ہوتی کہ جو بچے کی خلقت کا سبب بنتی ہو۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ بڑے بڑے پیسے لگا کر علاج کرتے، کوششیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اولاد دے، جسے چاہے اولاد نہ دے۔ جیسے قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ دونوں دیتا ہے، بیٹے بھی بیٹیاں بھی، اور جسے چاہتا ہے عقیم کر دیتا ہے۔ بعض اوقات مرد میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، بعض میں عورت میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، اور یہ انسان کو بتاتا ہے کہ نہ مرد کا اختیار تھا نہ عورت کا اختیار تھا، خدا نے یہ صلاحیت بخشی تھی۔ تو اس مادے کا پیدا ہونا بھی اللہ کی طرف سے، اور اس کے بعد جب یہ دونوں مرد اور عورت کے مادے جمع ہوتے ہیں رحم مادر میں، تو اس کے بعد اس کی تخلیق، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے کہ جو تمہیں ارحام میں، ارحام رحم کی جمع ہے، ماؤں کے رحموں میں تمہیں جیسا چاہتا ہے ویسی تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ یصورکم یعنی وہ مصور ہے، وہ تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ تو اس آیت میں وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، پہلے توجہ کرائی کہ پہلی دفعہ بھی تو تم خلق ہوئے، انسان خلق ہوئے، تو وہی تمہیں بتا رہا ہے پہلی بار خلق کرنے والا کہ اس کے ذمے ہے، یعنی وہ حتماً یہ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ النشأۃ الاخری، دوسری دفعہ تمہیں اگائے گا، دوبارہ دوسری دفعہ تمہیں پیدا کرے گا، دوسری دفعہ زندہ کرے گا، دوسری دفعہ تم آؤ گے اور اس کے بعد اپنے خالق کی بارگاہ میں پیش ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔